بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تمام تعریفہ و کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق مالک رازق ہے۔ اس رب کائنات کی ہم جتنی بھی تعریف کر لے وہ کم ہی رہے گی۔ اس رب کائنات کا بے حد شکر گزار ہے ہم کہ اس رب کائنات نے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس میں ہم لوگوں کو امت محمدیہ میں شامل فرمایا۔ اور اس رب کائنات کا ایک اور شکر ہم بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک جیسا مہینہ نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ بعدہ تمام انبیاء اکرام پر درود و سلام کا نزول ہو، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود ہو، جنہوں نے ہم کو سیدھا راستہ بتایا، جنہوں نے ہم لوگوں کو جنت میں جانے کا راستہ بتایا، جنہوں نے ہم لوگوں کو جہنم سے ڈرایا۔ اس نبی محترم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود ہو۔ محترم حاضرین، یقیناً دین اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے جو کامیاب و کامران ہونے والا دین ہے۔ اسی دین کو اختیار کرنے پر، اسی دین کو قبول کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور اسی دین کو ٹھکرانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ یقیناً ہم لوگ دین اسلام میں موجود ہے، لیکن اس دین میں جو جنت مل رہی ہے اس جنت کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنا بھی ضروری ہے۔ ان احکامات پر چلنے کے لیے جو انسان پر ضروری اور لازمی چیز جو آتی ہے وہ ہے علم۔ بغیر علم کے انسان کسی چیز کو، کسی کام کو مکمل نہیں کر پاتا۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا جب آغاز ہوا تو سب سے پہلے جو وحی نازل کس تعلق سے تھی؟ علم ہی کے تعلق سے تھی۔ اقرا، اے اللہ کے رسول پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنی رب کے نام سے۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گمراہی سے دور کر دیتی ہے اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اس علم، یقیناً علم 4 طریقے کا ہوتا ہے۔ علم کی 4 اقسام ہے۔ سب سے پہلی قسم علم فرض العین، ایسا علم جس کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے، ہر ایک مسلمان۔ اب دیکھیں گے کہ وہ کون سا علم ہے جو ہر ایک مسلمان پر واجب ہے۔ وہ علم ہے عبادتوں کا علم۔ عبادتیں کیسے کی جائے، عبادتیں کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مثلاً نماز ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے، نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے، روزہ ہے، روزہ رکھنے کے احکام کیا ہے، روزہ رکھنے کس طرح رکھا جاتا ہے، حج ہے، حج کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کا علم
ہر مسلمان پر واجب ہے. بغیر علم کے انسان کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. اب دیکھیے نماز ہر ایک انسان کو پڑھنا ہے. جب نماز پڑھ رہا ہے تو جب اس کی نماز میں اگر دعاؤں کا اہتمام ہوگا، انہیں دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے مناجات ہے، اللہ رب العالمین سے عافیت کی دعا ہے، انہیں دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی بھی ہے، ہر چیز ان دعاؤں میں ہے. وہ دعائیں کس میں موجود ہے؟ نماز میں موجود ہے. اگر ہم کو وہ دعائیں ہی نہیں آتی، وہ تسبیحات ہی نہیں آتی، تو ہماری نماز کہاں سے صحیح ہوگی؟ کس طرح صحیح ہوگی؟ تو اس طرح کا علم یعنی عبادتوں کا علم حاصل کرنا ہر ایک انسان پر واجب ہے. اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرض عین. فرض عین سمجھتے ہیں؟ ہر ایک آدمی پر واجب، ہر ایک مسلمان پر واجب ہے. دوسرا علم ہوتا ہے علم فرض کفایہ. ایسا علم جس کا بہت سے لوگوں میں سے چند لوگ، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے چند لوگ بھی اگر حاصل کر لیں گے وہ علم تو تمام کے لیے کافی ہو جائے گا. ورنہ کوئی بھی حاصل نہیں کرے گا تو تمام کے تمام مسلمان گنہگار ہو جائیں گے. وہ علم ہے علم جس طرح کے علماء کرام حاصل کیے. قاضی کا علم ہے، فتاوی کا علم ہے، دین شرعی علم ہے جو علماء کرام حاصل کیے، خزاعت حاصل کیے ہیں، فتویٰ دینے والے حاصل کیے ہیں. اس طرح کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے جو علماء کرام حاصل کر کر دوسری امتیوں تک، دوسرے بندوں تک پہنچاتے ہیں. اس علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرض کفایہ کہا جاتا ہے. تیسرا علم ہوتا ہے علم مستحب. ایسا علم جس کا حاصل کرنا سنت ہے. اگر حاصل کرو گے تو آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ثواب مل جائے گا. اگر حاصل نہیں کر رہے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی تکلیف کی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں آئے گا. دیکھیے اب کون سا علم ہے؟ وہ ہے تاریخ کا علم، ہسٹری، اسلام کی ہسٹری. اگر حاصل کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے اندر بھی صحابہ جیسا ایمان پیدا ہوگا، اللہ کی سیرت، اللہ کے رسول کی سیرت معلوم ہوگی، صحابہ کی سیرت معلوم ہوگی، ہمارے دلوں کے اندر ان کا جیسا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اسی طرح اگر ان کے تعلق سے نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہم لوگ ایک اچھی چیز سے محروم ہو جائیں گے. تو ایسا علم حاصل کرنا علم مستحب ہے. اور چوتھا علم ہوتا ہے علم حرام. ایسا علم جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر حرام ہے، وہ ہے غیب کے تعلق سے جاننا. غیب مطلب کوہانت جس کو کہتے ہیں، ہاتھ دیکھ کر غیب کے بارے میں بتانا، لکیریں کھینچ کر غیب کے بارے میں بتانا، کبوتر وغیرہ اڑا کر غیب کے بارے میں بتانا. اس طریقے کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر حرام ہے. تو یہ 4 اقسام ہے علم کے. اب دیکھیں گے قرآن و حدیث میں علم کی اہمیت کیا ہے. قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَعَلَمْ، ہر ایک کو ضروری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے. اور جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایک اونچا مقام نصیب فرماتا ہے. الذین اوتوا العلم درجات، جو آدمی اہل علم ہوتا ہے، علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. دنیا میں بھی اس کو ایک عزت دے دیتا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کو ایک عزت نصیب فرماتا ہے. علم کی بنیاد پر دیکھیے قرآن میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ مطلب انبیاء کے بعد جن کا مقام آتا ہے وہ ہے علماء اکرام کا مقام ہے. انبیاء کے وارث کہا جاتا ہے، انبیاء کے وارث کہا جاتا ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء،
بے شک علماء اکرام انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء کا جس طرح مقام تھا، جس طرح مرتبہ تھا، اس کے بعد جن کا مقام ہے علماء اکرام کا مقام ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی شرف کی بات ہے، کسی ڈاکٹر کو نصیب نہیں ہوئی، کسی انجینئر کو نصیب نہیں ہوئی، اس کو نصیب ہوئی ایک عالم دین کو، جو دین کے بارے میں حاصل کیا، دین کی تعلیم حاصل کیا، اس کو یہ مقام نصیب ہوا ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں محبوب بندہ ہے وہ بندہ، کیونکہ اسی کے ذریعے ایک 4 لوگ ہدایت کی راہ پر آتے ہیں، ان کی باتوں کی وجہ سے 4 لوگ صحیح راستے پر نکل آتے ہیں، انہی کی باتوں پر چل کر لوگ صراط مستقیم کا راستہ پکڑ لیتے ہیں، اس لیے ان کا مقام انبیاء کے بعد رکھا گیا ہے۔ اور دیکھیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے واسطے چلتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ دیکھیے علم کی اہمیت، دیکھیے دین کا علم حاصل کرنے والے کی اہمیت دیکھیے کیا ہے، کہ تم علم حاصل کرنے کے لیے چلو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت کا راستہ کھول دے گا۔ کتنی بڑی شرف کی بات ہے، جنت کا راستہ ہمارے کھل جا رہا ہے دنیا ہی میں، علم حاصل کرنے کی بنیاد پر۔ اور دیکھیے ہمارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کئی دن کی زندگی کو لگا دیتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کو معلوم ہوا کہ فلاں شہر میں ایک حدیث کے تعلق سے، کتنی حدیثوں کے تعلق سے؟ صرف ایک حدیث کے تعلق سے علم دیا جا رہا ہے، تو حضرت جابر بن عبداللہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکل جاتے ہیں، کئی مہینے سفر کر جاتے ہیں، اور صرف وہاں پر جا کر ایک حدیث سن کر، صرف 5 یا 10 منٹ کے اندر حدیث سن کر واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے کئی مہینے کا سفر کیا کرتے تھے۔ علم کی تڑپ ایسی تھی ان لوگوں کے اندر۔ اسی طرح صرف ان لوگوں میں نہیں تھی علم حاصل کرنے کے لیے، بلکہ وہاں کے لوگ جو موجود ہے وہ بھی دین کے بارے میں سننے کے لیے تڑپتے تھے۔ جس طرح آج ہمارا افسوس کا ماحول ہے کہ آج ہمارے درمیان علماء اکرام موجود ہے، بتانے والے موجود ہے، آپ کو دین سکھانے والے موجود ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ بتانے والا بتا رہا ہے لیکن ہم اپنے کام میں مشغول ہیں۔ ارے ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ترسو گے، آپ کو بتانے والا کوئی نہیں رہے گا، آپ ہدایت کے راستے کو تڑپو گے، کوئی آپ کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے اسلاف کے ساتھ ساتھ ان کے دور میں جو موجود لوگ تھے، عام لوگ دین کے بارے میں سیکھنے کے لیے تڑپتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، جن کی وفات 170 پر 5 ہجری میں ہوئی، 170 پر 9 ہجری میں ہوئی، 180 پر 1 ہجری میں ہوئی، یہ ایسے عبداللہ بن مبارک ایک ایسی شخصیت ہے جن کے تعلق سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دین کی خیر و بھلائی ان 3 آدمیوں میں رکھ دی ہے۔ وہ ان میں سے سب سے پہلے آدمی کون تھے؟ حضرت لیث بن سعد المصری، ایک ایسے بڑے عالم دین تھے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی خیر و بھلائی رکھی۔ ان کی وفات 170 پر 5 ہجری میں ہوئی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کے بعد ابھی 2000 میں جن کا انتقال ہوا وہ ہے عبدالعزیز بن ابن باز، یعنی ابن باز رحمہ اللہ ہے۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دین کی خیر و بھلائی رکھ دی۔ ان میں سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قصہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر جا رہے تھے، مسجد کے گیٹ پر کچھ حدیث کا ٹکڑا لگا ہوا تھا، تو وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرنا شروع کیے، کھڑے ہو کر حدیث کی تشریح کرنا شروع کر دیے، تو لوگ ان کی حدیث کی تشریح سننے کے لیے جمع ہو گئے اور سننے لگ گئے۔ وہ بیان کر رہے ہیں سن رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں سن رہے ہیں۔
اتنا دیر ہو گیا لوگوں کو وقت ہی نہیں معلوم ہوا کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے. کب شروع ہوا؟ عشاء کے نماز کے بعد شروع ہوا بیان، اور لوگ سننے میں اتنے مشغول ہو گئے ان کو احساس تک نہیں ہوا کہ ٹائم کتنا ہوا. کب ہوش آیا؟ جب مؤذن فجر کے وقت اذان لگائی. جب مؤذن فجر کے وقت اذان لگایا تب معلوم ہوا کہ لوگوں کو کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، فجر کا وقت ہو گیا ہے، پوری رات گزر گئی ہے. تب لوگوں کو ہوش آیا. دیکھیں ان لوگوں میں جوش کیسا تھا، جذبہ کیسا تھا. کوئی ایک آدمی نہیں ہلا وہاں سے، تمام کے تمام لوگ جمع ہو کر دین کے بارے میں سن رہے تھے، اور مسلسل عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس بیان کو کنٹینیو کر رہے تھے. ان کا علم دیکھو کتنا زیادہ تھا، اور سننے والے ان کا جذبہ دیکھو کتنا زیادہ تھا. آج افسوس کا موقع، بتانے والے موجود، سننے والے موجود نہیں ہیں. سن رہے تو کس طرح سن رہے ہیں؟ صرف سننے کی حد تک رکھ رہے ہیں، عمل کے میدان میں نہیں لا رہے ہیں. ہزاروں باتیں سن رہے ہیں ہم لوگ، کبھی جلسے میں سن رہے تو کبھی جمعہ کے موقع میں، کبھی درس کے موقع پر، کبھی کسی موقع پر سن رہے ہیں. لیکن کبھی سننے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا ہے؟ کبھی عمل کا جذبہ پیدا ہوا ہے؟ نہیں. صرف سننے کی حد تک رکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کے میدان میں بھی لانا چاہیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جب کسی آیت کو سنتے تو اس وقت تک دوسری آیت کو نہیں سنتے، تب تک پہلی آیت پر عمل نہ کر لیتے. کہتے سننے والے سے بس آج کے لیے ایک آیت کافی ہے، پہلے میں اس پر عمل کر لوں، اس کے بعد دوسری آیت کی طرف آگے بڑھوں. ایسے سنتے جاؤں تو عمل کب کروں؟ پہلے آیت پر عمل کرتے، اس کے بعد دوسری آیت کی طرف آگے بڑھتے. ایسے تھے ہمارے صحابہ، ایسے تھے ہمارے دور کے لوگ، اس دور کے لوگ جو علم کی راہ میں آگے بڑھتے تھے. اسی طرح حضرت امام مالک رحمہ اللہ جن کی وفات 170 پر 9 ہجری میں ہوئی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ پیسہ نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کیا کیے؟ اپنے گھر کے کھڑکیاں، اپنے گھر کے چھت، اپنے گھر کے دروازے بیچ دیے. کیوں؟ علم حاصل کرنے کے لیے. علم حاصل کرنے کے لیے تمام گھر کا سامان بیچ دیے، لیکن علم کی راہ میں لگے رہے. آج اتنا بڑا مقام کیوں ملا ان کو؟ اسی کی بنیاد پر انہوں نے صرف علم حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی لگائی. اسی طرح خود عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اس زمانے کے 1400-1300 سال پہلے زمانے کے 1 کروڑ سے زیادہ روپے صرف علم حاصل کرنے کے لیے لگائے. صرف علم حاصل کرنے کے لیے. دیکھیے اس زمانے 1300 سال پہلے کہ 1 کروڑ روپے کتنے ہوں گے؟ صرف کس لیے لگائے؟ علم حاصل کرنے کے لیے لگائے. اور کئی صحابہ ایسے تھے، کئی تابعین ایسے تھے جو علم کی راہ میں نکل پڑتے، لیکن کھانا بھول جاتے، جینا سونا بھول جاتے، تمام چیزیں بھول جاتے، صرف علم حاصل کرنے کے لیے لگ جاتے. حضرت حجاج بن داؤد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں جب میں علم حاصل کر رہا تھا کبھی میں بستر کا مزہ نہیں لیا. جس طرح آج ہم گدی پر سو رہے ہیں، شال اوڑھ کر سو رہے ہیں، تھکیا لگا کر سو رہے ہیں، اس طرح انہوں نے کبھی اس طرح کا مزہ نہیں لیا علم حاصل کرنے کے لیے. امام بخاری کو لیجئے، امام مسلم کو لیجئے، امام احمد بن حنبل کو لیجئے، بڑے 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 علماء، اتنے زیادہ علماء، ایسے علماء کرام ہیں جو علم کے خاطر کئی میل کا سفر کیا، کئی کلومیٹروں کا سفر چل کے جایا کرتے تھے. حضرت ابن القیم رحمہ اللہ جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، جن کی وفات 750 پر 1 ہجری میں ہوئی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کیا کرنے لگے؟ حج کے لیے نکلے. اس زمانے میں حج چل کر جانا پڑتا تھا. جب راستہ چل رہے تھے تو سوچا کہ جب میں چل رہا ہوں تو خاموش کیوں چل رہا ہوں، کچھ ایسا کام کروں جو میرے لیے فائدہ مند ہو جائے. تو کیا کہ اس زمانے میں سفر عذاب سے کم نہیں تھا. رات ہو گئی، مکان سونے کے لیے تلاش کرنا تھا، بھوک لگی کھانے کے لیے تلاش کرنا پڑنا تھا، برسات آ گیا چھپنے کے لیے تلاش کرنا پڑتا تھا، دھوپ زیادہ ہو گئی کہیں بیٹھنے کے لیے تلاش کرنا. ایسا تھا اس زمانے میں سفر.
لیکن اس حالت میں بھی، اس عذاب کے حالت میں بھی امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ اور راستہ چلتے چلتے کتاب لکھ دی، راستہ چلتے چلتے کتاب لکھ دی، جو زاد المعاد سیرت میں سب سے بہترین کتاب مانی جاتی ہے، جو تقریباً 4 جلدوں میں ہے۔ کہاں پر لکھی؟ سفر کی حالت میں۔ دیکھیے علم کا جذبہ کیسا تھا ہمارے صحابہ میں، تابعین میں کیسا تھا جذبہ کہ علم کے لیے اپنی جان، اپنے مال، سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ کبھی چین کی نیند نہیں کیا کرتے تھے صحابہ کرام، تابعین، تابعین۔ اسی طرح ابھی حال کے لیجیے، امام ابن الباز رحمہ اللہ کیا تھے؟ وہ اندھے تھے لیکن پورے عرب کے مفتی تھے، اندھے تھے لیکن پورے عرب کے مفتی تھے۔ بادشاہ اس زمانے کا ملک فہد رحمہ اللہ، بادشاہ کا مقام کیا ہے؟ بادشاہ کہاں بیٹھے گا؟ چیئر پر، اپنے چیئر پر، کرسی پہ بیٹھے گا۔ لیکن جب ابن باز رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے جاتا تو کیا کرتا تھا؟ ان کے قدموں کے نیچے بیٹھتا تھا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ بادشاہ میرے قدموں کے نیچے بیٹھا، کیونکہ وہ اندھے تھے، ان کو نہیں نظر آتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ لیکن کہاں پر آ کر بیٹھتے تھے؟ ان کے قدموں کے نیچے آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کی علم کی اہمیت دیکھے کتنی تھی کہ ایک بادشاہ ان کے قدموں کے نیچے آ کر بیٹھ رہا ہے۔ اور وہ ابن باز رحمہ اللہ، اتنا علم ان کے اندر تھا کہ پورے دین کی خیر و بھلائی اللہ نے ان کے اندر رکھ دی تھی۔ اسی لیے تو وہ پورے عرب کے بادشاہ، عرب کے مفتی بن گئے۔ ان کے فتوے پر ہی آج دیکھیے امام ابن الباز کا فتویٰ صحیح مانا جاتا ہے۔ اکثر لوگ امام ابن الباز رحمہ اللہ کے فتوے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں ملا اتنا مقام ان کو؟ اندھے تھے، اندھا ہے، لیکن اس بندے کو اتنا مقام کیوں ملا؟ اس اللہ کے بندے کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ اس کے سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ علم ہی کی بنیاد پر اس کو مقام ملا۔ محترم سامعین، دیکھیے آج بھی ہم اپنے گھروں کو بابرکت بنا سکتے ہیں، اپنے اولاد کو علم دے کر، اپنے بچوں کو علم دے کر، قرآن سکھا کر، دین سکھا کر، حدیث سکھا کر ان بچوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ہدایت کے راستے پر لا سکتے ہیں۔ ارے دنیا کی تعلیم آپ کو کہاں تک لے جائے گی؟ دنیا ہی میں آپ کو لے جائے گی، لیکن قیامت تک، جنت میں جانے تک کام آنے والے علم کون ہے؟ وہ ہے دینی علم۔ شرعی علم ایک ایسا علم ہے جو آپ کو دنیا، آخرت میں، قبر میں، ہر جگہ کام آنے والے ہیں۔ اسی علم کی بنیاد پر انسان کامیاب ہوگا، اسی علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو کل قیامت کے دن جنت دے گا۔ دیکھیے یہ علم کی برکت سے ایسے تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مجلس میں، جو ان کے پاس پڑھنے والے آتے تھے، ان کی مجلس میں تقریباً 1 لاکھ لوگ موجود تھے۔ 1 لاکھ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کتنی بڑی برکت! 1 لاکھ لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھ کے علم حاصل کرنا۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ امام ابن تیمیہ جیل خانے میں بیٹھ کر علم کرے، اسی طرح ابھی حال کے جنگ آزادی کے موقع پر جو مجدد، محدث، معلم مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ 1916 میں جب جیل خانے میں ان کو ڈالا گیا تو وہاں پر بیٹھ کر کیا کیا؟ انہوں نے خاموش نہیں بیٹھے، قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دی جیل خانے میں بیٹھ کر۔ علم کو وہاں بھی پھیلایا، دیکھو ضائع نہیں کیا اپنے وقت کو، علم کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگی لگا دی، دعوت دین میں اپنی زندگی لگا دی۔ دیکھیے یہ ایک ایسا علم ہے جو یقیناً کل قیامت کے دن بلکہ خبر میں نور کو بھرنے کے لیے کام آتا ہے۔ اور اگر آپ کے اولاد حافظ قرآن ہوگے تو آپ کے لیے کل قیامت کے دن والدین کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کا تاج پہنائے گا جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا وقصد، پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا جنت کی۔ دیکھیے کس کو ملا مقام؟ ڈاکٹر کو ملا کیا؟ انجینئر کو ملا کیا؟ اے انجینئر پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اے ڈاکٹر پڑھتا جا، جنت میں چلا جا۔ ملا کا مقام ڈاکٹر انجینئر کو؟ نہیں، کس کو ملا؟ عالم دین کو ملا۔ ظاہر اعتبار سے دنیا میں عالم دین پر مشکلات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گے، لیکن قیامت کے دن وہی انسان کامیاب و کامران ہو کر رہے گا۔ علم دین کی اہمیت اتنی بڑی ہے،
لوگ آج اس کو حقیر سمجھتے ہیں، دنیا میں لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ یہی وہ دین ہے جو آخرت میں کام آنے والا دین ہے، یہی وہ دین ہے جو ہماری عبادتوں کو صحیح یہی وہ علم ہے جو ہماری عبادتوں کو صحیح کرنے والی ہے، یہی وہ علم ہے جو ہمارے اپنے آپ کو، اپنے دل کو صاف کرنے والا ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر انسان کو کامیابی ملنے والی ہے۔ دیکھیے یہ علم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کے دین علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ واجب کا مطلب کون سا علم واجب ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کم از کم عبادتوں کا طریقہ تو جان لو، عبادتوں کا طریقہ تو جان لو، یہ جو واجب چیز ہے اس کو تو واجب کر لو، سیکھ لو، ورنہ آپ کے نمازیں پڑھنا بیکار، روزے کا رکھنا بیکار، صدقہ و خیرات کرنا بیکار، کیونکہ آپ صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کیے، صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے صدقہ نہیں کیے، صحیح طریقے سے روزہ نہیں رکھا، جس کی بنیاد پر آپ کا بھوکا رہنا بیکار، آپ کی نمازوں میں کھڑا رہنا بیکار، آپ کا روپیہ پیسہ خرچ کرنا بیکار ہو گیا۔ بغیر علم کے کام کیے تو ایسا ہی رہے گا۔ هل يستوي الذين يعلمون ما لا يعلمون، جاننے والا اور بغیر جاننے والا کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ جاننے والے کا مقام الگ، اللہ اس کو بلند مقام پر رکھا ہے، اور نہ جاننے والے کو اللہ نے نیچے رکھ دیا ہے۔ تو دیکھیے علم کی اہمیت کو سمجھیے، اپنے اولاد جو گھروں میں ہے ان کو دین کے بارے میں سکھائیے، اچھی تربیت کیجیے، ان لوگوں کو مدارس میں ڈالیے، ان لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے، ان لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیجیے۔ اس دنیا کے پیچھے کیا پڑے ہو، دنیا کمانے کے جو پیچھے پڑے ہو، یہ دنیا